هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم هو معمور. صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسمی، میرے نام پر نام رکھو، ولا تکنوا بکنیتی، اور میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، ومن رآنی فی المنام فقد رآنی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کئی ساری باتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنا نام رکھا جا سکتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جائز تھا، اب بھی جائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام اس لیے نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ اگر کوئی آدمی اس نام کے بندے کو اگر برا بھلا کہے گا تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین ہوگی، تو اس لیے بعض لوگوں نے سمجھا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرق آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ میرے نام پہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری کنیت پہ کنیت نہیں رکھو۔ وجہ یہ تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بقیع میں ایک آدمی نے آواز دیا ابو القاسم، اے ابو القاسم۔ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، متوجہ ہوئے، تو اس نے کہا کہ میری مراد آپ نہیں تھے بلکہ میں فلاں بندے کو بلا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے نام پہ تو نام رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہیں رکھو، کیونکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ لوگ نام سے کم بلاتے تھے، زیادہ کنیت سے بلایا جاتا تھا، کنیت ہوتی تھی اور نسبت ہوتی تھی، تو کہا میری کنیت پہ کنیت نہیں رکھو۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کوئی آدمی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پہ اپنی کنیت رکھ سکتا ہے، رکھنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کے بعد میرے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو تو میں اس کا نام آپ کے نام پر رکھوں اور اس کی کنیت بھی آپ کی کنیت پر رکھوں تو اس کی اجازت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کوئی آدمی بھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پہ بھی اپنی کنیت رکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ، ابو بکر، سعد، جعفر بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، حاتم اور اشعث بن قیس، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام محمد اور اپنی کنیت ابو القاسم رکھی تھی۔ تیسری بات اس روایت میں جس کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ من رآنی فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا
اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو خواب میں اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو اس میں کئی ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ حدیث میں ہے فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، جو بندہ بھی خواب میں مجھے دیکھے گا ان قریب وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا۔ تو اب بیداری میں دیکھنے کا سلسلہ ہمارے ہاں تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے صحابہ کرام اگر خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو وہ بیداری میں بھی اللہ رب العالمین انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرے گا، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے خاص ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وفات کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو اس میں کئی سارے پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے اپنی آنکھوں سے، ویسے ہی کوئی خواب میں شیطان کسی اچھی شکل و صورت کو اختیار کر کے ہمیں یہ کہہ دے کہ میرا نام یہ ہے اور میں تمہارا نبی ہوں، تو ہم میں سے تو ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ شاید ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شکل و صورت آپ کو خواب میں نظر آتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو جانتے ہیں۔ ممکن ہے خواب میں کوئی ایسا آدمی آپ کو ملے جس کی سفید داڑھی ہو اور وہ یہ کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں، تو ہم اس بات کو اس لیے تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سفید نہیں تھی، چند بال سفید ہوئے تھے اور وہ اللہ رب العالمین سے جا ملے۔ اگر کوئی کالے رنگ کا آدمی گنگریالے بالوں والا آ کے ہمیں خواب میں یہ کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور ہم اس کو تسلیم کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں صحابہ کرام جو تھے کبھی کبھار انہیں بھی غلطی لگ جاتی تھی، یعنی صحابہ کرام سے وہ مراد جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، انہیں بھی دیکھنے میں بسا اوقات غلطی لگ جاتی تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو باہر سے جو آنے والے لوگ تھے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سلام کرتے اور باادب بیٹھ جاتے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہی در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بعد میں جب دھوپ ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دھوپ پڑنے لگی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر کا جو سایہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا، تب جا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جن کو ہم نبی سمجھ رہے ہیں یہ در حقیقت ایک صحابی ہیں، اور جن کے اوپر سایہ کیا گیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ اگر بیداری میں غلطی کر سکتا ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یقین کرنے میں اگر ان سے غلطی ہو گئی تو خواب میں غلطی نہیں ہو سکتی، خواب میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ البتہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور وہ آپ کے حلیے کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی داڑھی کیسی تھی، اور آپ کے جو نقش تھے چہرہ مبارک کے وہ کیسے تھے، اگر وہ ساری چیزیں ویسی ہی ہیں جیسے اس نے کتابوں میں پڑھا اور جیسے اس نے روایات میں ذکر کیا صحابہ کرام نے، اور وہ اسی طرح تھا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے دیدار ہوا ہے۔
لیکن فی الحقیقت ایسا ہونا کافی حد تک مشکل بھی ہے۔ شیطان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی طور پہ شکل اختیار نہیں کر سکتا، لیکن بسا اوقات یہ کرتا ہے کہ وہ کسی اچھی شکل و صورت اور کسی نورانی چہرے والے انسان کی شکل اختیار کر کے وہ کسی کو یہ آگے کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ یہاں تک کہ شیطان تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور یہ بڑی معروف باتیں ہیں۔ جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے نزدیک تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کو حالت خواب میں شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو میں تمہارے لیے ہر اس چیز کو حلال کرتا ہوں جو تمہارے اوپر یا باقی لوگوں کے اوپر جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ اللہ نے یہ استثناء تو اپنے نبیوں کو نہیں دیا، یعنی حرام اللہ نے نبیوں کے لیے حلال نہیں کیا، تو یہ رب جو ہے جو خواب میں مجھے نظر آ رہا ہے، یہ میرے لیے کیسے ان چیزوں کو حلال کر سکتا ہے جن چیزوں کو اللہ نے اپنے نبیوں کے اوپر بھی حرام رکھا۔ تو فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اور وہ جو شیطان اللہ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس جو آیا تھا، وہ جو خواب تھا وہ ان کا ختم ہو گیا۔ تو شیطان کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی شکل ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا۔ ہاں، شیطان شکل اختیار کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتبار سے کہ وہ ایک جھوٹی شکل ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ خواب دیکھنے والے کو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن در حقیقت وہ نبی نہیں ہوتا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب جو ہوتے ہیں نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حدیث النفس، بندے کی اپنے خیالات ہوتے ہیں، سارا دن جو سوتا ہے بسا اوقات وہ خواب بن جاتے ہیں۔ بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جو خیالات ہوتے ہیں، وہ خواب نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ بندہ جس کام سے منسلک ہوتا ہے اسے عام طور پہ ویسے ہی خیالات آتے ہیں۔ گھر میں کوئی بات کر رہا تھا، ایسے ہی سو گیا اور وہی خواب بن گیا، تو وہ خواب نہیں ہوتا، وہ خیالات ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ تخویف الشیطان، شیطان کی طرف سے کچھ ڈراوے ہوتے ہیں۔ بس اوقات ہم بڑے ڈراؤنے سے خواب دیکھتے ہیں، اور خواب دیکھنے کے بعد ہماری طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، تو یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ بشریٰ من اللہ، اور کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے خواب حقیقت نہیں ہوتے، بلکہ بعض شیطان کی طرف سے کچھ ڈراوے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات بھی ذکر کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں کچھ سلسلے ایسے ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، ہمارے ہاں کچھ ایسے سلسلے بن چکے ہیں جو باقاعدہ آنکھیں بند کروا کے اس بات کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ آپ کو اللہ خواب میں نظر آئے گا، یا خواب میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کا دیدار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی ان کے ہاں فنا فی اللہ کا ایک تصور پایا جاتا ہے، کبھی فنا فی الرسول کا ایک تصور پایا جاتا ہے، کبھی فنا فی الشیخ کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تکلفات ہیں، کسی بندے کے ذاتی اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا جو چلے کاٹے جاتے ہیں اور کئی سال تک اس بات کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور پھر آنکھیں بند کروا کے وہ اپنے ہی خیالات کی دنیا میں جا کر کے وہ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے یا اللہ رب العالمین کا دیدار کر لیا ہے۔ تو یہ کہانیاں ہیں، اور بعض سلسلے آج بھی ایسے موجود ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کچھ مورتیاں بنا رکھی ہیں، اور ان کا بہت ایک وقت کے بعد جا کے ان مورتیوں کا دیدار کروایا جاتا ہے، اور پھر خواب میں وہی مورتیاں جو ہیں وہ ان کو سوچ کر کے یہ تصور پیدا کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہے۔ تو جاہلیت میں بھی تو یہی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تھا تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا رکھی تھی، لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مورتی بنا رکھی تھی،
تو یہ جو سلسلے ہمارے ہاں کچھ پائے جاتے ہیں، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کسی بندے کو خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے تو وہ کوئی بہت پہنچی ہوئی سرکار ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ایک خاتون نے رابطہ کیا اور کہا کہ میری جو بیٹی ہے اسے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، تو ہمارا جو خاندان ہے نا اسے اپنے لیے بہت متبرک سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک نہ ہم اس کی شادی کر سکے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ مطلوب ہے کہ ہمیں وہ آدمی ملے جسے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہو، کیونکہ ہماری جو بیٹی ہے وہ ایسی ہے اور وہ بہت اہل اللہ ہے۔ اور بہرحال یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ انہیں بہت بڑا تصور کیا جائے۔ اور آخری بات اس حدیث میں یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہم نے کل جو روایات تھی اس حوالے سے پڑھی کہ بعض صحابہ کرام اس لیے حدیثیں نہیں بیان کرتے تھے، انہیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی ایسی غلط بات ذکر نہ کر دیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم منسوب کر دیں، اور نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہمیں سزا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔